اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے شہر کی، آپ کے محلے کی، وہ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ ہر وقت دل دہلا رہتا ہے، سچی بات تو یہ ہے، اطمینان اڑ گیا۔ ہر وقت ایک انجانی سی گھبراہٹ رہتی ہے، اللہ جانے کیا ہو جائے، کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے۔ یہ صورتحال ہے، بہت حالات خراب ہیں۔ یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے دروازے کو میرے لیے کھول کے رکھا ہے، یہ اس کی بڑی رحمت ہے، اس کی قدر کرو۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، شریعت یہ نہیں کہتی کہ اپنے آپ کو بلا وجہ مصیبت میں ڈالو، پریشانی میں ڈالو۔ اسباب اور تدبیر اور احتیاط یہ لازم اور ضروری ہے۔ ایک تدبیر اور احتیاط تو وہ ہے جو سرکاری سطح پہ آتی ہے، گائیڈ لائن، اور ہمیں پابند بنایا جاتا ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور اس احتیاط کی بنیاد پر میں آپ سب سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا شوق اور جذبہ بھی الحمدللہ کم نہیں ہے، بہت ہے، لیکن حالات ہیں۔ ایسے موقع پر مسجد میں اپنے چھوٹے بچوں کو نہ لائیں، بچے گھر میں رکھیں، ان کو مسجد میں روکیں۔ بہت سے لوگ بڑے شوق میں، بہت بچے آ جاتے ہیں، نہ لائیں بچوں کو مسجد میں اس وقت حالات جو ہیں۔ اسی طرح سے جو زائد عمر کے ہیں 65 70 75، وہ بھی احتیاط کریں، اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، انشاءاللہ ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا جذبہ مسجد میں آنے کا ہے، لیکن ان حالات نے انہیں مجبور کیا ہے کہ وہ نہ آئے تو بہتر ہے۔ اس لیے ایسے لوگ بھی اگر بہت جی چاہے تو کوئی ایک وقت 2 وقت آ جائیں، بقیہ وقت اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ تیسرے وہ لوگ جو کسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں، شکار ہیں، جیسے کھانسی آ رہی ہے، بلغم آ رہا ہے، ناک سے پتلا پانی آ رہا ہے، زکام ہے، بخار ہو رہا ہے، یا وہ کیفیت جس کو آپ پڑھے لکھے لوگ ہو سمٹم ہے، سیدھی بات، تو ایسے لوگوں کو تو قطعاً مسجد نہیں آنا چاہیے، وہ گھر میں رہیں، گھر میں نماز پڑھیں، اور گھر میں بھی اکیلے اور یکساں رہیں، اپنی وجہ سے دوسروں کو مصیبت میں نہ ڈالیں، اور اس سے آپ کے عبادت کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکومت نے اب رات میں 8 سے صبح 7 تک کا وقت دے دیا، ہمیں تراویح بھی ادا کرنی ہے، نماز بھی عشاء کی پڑھنی ہے، مسئلہ ہے کیا کیا جائے۔ لیکن بہت زیادہ ضد مت کرو، اڑو مت، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچاؤ، گھر میں تراویح پڑھ لو۔ اب کچھ لوگ مسجد میں بھی آگے پڑھ لیں، گھر میں گھر تراویح الحمدللہ ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں، ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے برس اس کے چوتھائی بھی نہیں تھے اور چلنا پھرنا بند ہو گیا تھا ہمارے لیے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اب اس کی حکمت وہی جانے، ہم نہیں جانتے۔ بہت سے لوگ بہت طرح کے تبصرے کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب تبصرے کی بات ہے، کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، وہی حالات کو بناتی بھی ہے، بگاڑتی بھی ہے، وہی عقل بھی فیل کر دیتی ہے۔
کہ اب خود ان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سب تو کر لیا، اب بچا کیا ہے کرنے کا، اب کرے تو کیا کرے، چھوڑ دو اسی حال میں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. اس لیے بہت اڑنے اور ضد اور ہٹ دھرمی کی ضرورت نہیں، احتیاطی تدابیر بہرحال ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اس وقت جو صورتحال ہے بس ناقابل بیان ہے. آنکھ سے آنسو آتا ہے جب جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں، ان سے کبھی رابطہ ہوتا ہے، ان کی آپ بیتی سنو تو دل کڑتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے. بس اللہ ہی سے مانگو، اسی سے کہو اللہ اس مصیبت کو، اس بلا اور اس وبا کو اپنی رحمت سے ہٹا دے اور اپنے بندوں کو سکون اور عافیت عطا فرما دے. ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما دے. اللہ جو بچے ہوئے ہیں اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرمائے. اور ایک بہت بڑی تعداد ہمارے بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، اہل محلہ کی وہ ہے جو آج اس چلتی پھرتی دنیا سے شہر خموشہ قبرستان چلے گئے. اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. ان کے گھروں کے اندر ہر بلا سے ان کے گھروں کی، ان کے بیال بچوں کی، ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے. وہ اس لیے کہ ہمارا ہتھیار اور ہمارا سب کچھ وہی ہے اور اسی سے ہمارا آسرا ہے. ہم اسی سے کہتے ہیں اور اسی کے آگے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، آنسو بہائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.